ابھی گزشتہ ڈسکشن میں ہم نے کیش کے فلو کا ذکر کیا، تو کیش کا فلو چینلائزڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ کیش کا فلو نہ ہونے کی وجہ سے ایم این سیز پاکستان میں ورک نہیں کرتی۔ اچھا، اس میں ایم این سیز کے نہ آنے کی تو اور بہت زیادہ ریزنز ہیں، خالی کیش فلو نہیں ہے، خالی اکنامک ریزنز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اکنامک ریزنز کی بات کریں تو یاد رکھیں گا کون سی ایم این سی پاکستان کے اندر آئے گی یا کوئی عام بندہ جو انویسٹمنٹ کرے گا، جب اس کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، جیسے کہتے ہیں کاروباری لاگت کم ہے۔ اب کاروباری لاگت جو ہے، اگر ہم تھوڑی سا اگر لوگوں کی سائیکی کو دیکھیں، لوگوں نے پیسہ بینکوں سے لے کر انویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو بینکنگ انٹرسٹ ریٹ جو کائبر ریٹ ہے وہ تقریباً 22% ہے، اس کے اوپر بینک اپنا انٹرسٹ ڈالتے ہیں تقریباً 6% 7%، تو 29% کے اوپر یہ پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ 29 سے 30% کے اوپر بینک سے بورنگ کرتے ہیں۔ اب یہ بورنگ آپ نے کی ہے تقریباً یہ 20 سال کے لیے، تو یہ 30% ایک سال کا ریٹ ہے۔ تقریباً یہ 3 سال کے بعد یہ 100% ہو جاتا ہے، اور 20 سال کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے تقریباً یہ کچھ 600 یا 700 گنا آپ نے لون واپس کرنا ہے۔ اب یہ تو آ گئی آپ کے وہ پیسے جو آپ نے بینک سے بورو کیا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کی ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں را مٹیریل۔ اب را مٹیریل ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی ہم نے امپورٹ کرنا ہے۔ جب امپورٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ ٹیکسز بھی لگاتی ہے، ڈیوٹیز بھی لگاتی ہے، اوپر سے ڈالر کی پرائس اتنی نیچے اتنی زیادہ ہماری روپی کی ویلیو اتنی کم سے ہو گئی ہے کہ ڈالر ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے، تو ایک اور را مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا، یعنی جو پیسے بورو کیے وہ بھی مہنگے، را مٹیریل بھی مہنگا۔ اب تیسری بات کر لیتے ہیں الیکٹریسٹی کی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس پرائس کے اوپر پاکستانی کارخانہ دار کو، مینوفیکچرر کو بجلی مل رہی ہے، اس قیمت کے اوپر تو وہ بیچارہ موم بتی بھی نہیں چلا سکتا، اس نے اپنی فیکٹریز کہاں پہ چلانی، ہیوی مشینری چلانی ہے۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں لیبر کی طرف۔ 3 باتیں آپ نے دیکھ لی، را مٹیریل بھی دیکھ لیا آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن سے بورنگ بھی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے، الیکٹریسٹی پرائسز بھی دیکھ لی۔ اب لیبر میں پرابلم یہ ہے کہ لیبر اویلیبل تو ہے پاکستان کے اندر، لیکن جو اچھی لیبر ہے، سکلڈ لیبر ہے، وہ اس حالات سے بدل ہو کے پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ اس کا ٹھکانہ یا سعودیہ بن گیا، یو اے ای بن گیا، کوئی جرمنی چلا گیا، کوئی کوریا چلا گیا، کوئی جاپان چلا گیا۔ تو یہ جو اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں 1970s کے، تو جرمنی کے اور جاپان کے اور سعودیہ کے اور کویت کے، ان سب کے کارخانوں کے کامیابی کے پیچھے آپ کو پاکستانی لیبر نظر آئے گی آپ کو۔ لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ لیبر اس وقت اویلیبل ہے وہ انسکلڈ ہے، انہوں نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک طرف کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی، اوپر سے لیبر ہی اویلیبل نہیں ہے آپ کی، تو اب آپ نے کیا بنانا ہے؟ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ملٹی نیشنلز بھی اور لوکل انویسٹرز بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور بلکہ میری تحقیق کے مطابق، کیونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، فیصل آباد چیمبر کے میں لوگوں سے میری بات ہوئی، سیالکوٹ چیمبر کے بعد لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہاں سے پیسہ نکال کر دوسرے ملکوں میں لائک بنگلہ دیش کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور کچھ تو اس طرح کے بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے دبئی میں اپنا ہیڈ آفس بنایا اور انڈینز کے ساتھ مل کر انڈیا کے اندر کارخانے لگا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو، جو کارخانہ دار ہے یا صنعت کار ہے یا جو انویسٹر ہے، اس کو وہ تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر اس کو منافع نظر آئے گا۔ تو اب منافع جہاں پہ نظر آ رہا ہے وہاں پر پیسے کا فلو ہے، یہ پیچھے پوری ایک راکٹ سائنس ہے۔ ٹھیک ہو ترتاح القلوب وتنزاح